مغرب کی شروع سے سازش یہ ہے کہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو لہو لعب میں لگاؤ، گناہوں میں لگاؤ، ان کو نئے نئے تہوار دو، ان کو نئے نئے ڈیز دو، تاکہ یہ اپنی ثقافت بھول جائیں، اپنی تہذیب بھول جائیں، اپنا مذہب بھول جائیں، اللہ ہی کو چھوڑ دیں۔ انسان جب گناہ میں پڑتا ہے تو پھر وہ اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے لکھا نا کہ گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر دوسرا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تیسرا لگ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا رہتا ہے تو دل سارا کالا ہو جاتا ہے، پھر اس میں خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی، شر کی طرف جاتا ہے۔ جب فلسطین فتح کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے جیت نہیں سکتے۔ ان کے پادریوں نے کہا یوں کرو کہ مال کے ڈھیر لگا دو اور خوبصورت لڑکیوں کو بالکل برہنہ کر کے سامنے کھڑا کر دو، مسلمان اگر کسی چیز کو دیکھ لیں گے یا کسی عورت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ آپ غور کرنا، کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جب ان میں سے کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے یا مال لے لیں گے یا عورت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ سے ہٹ جائے گی۔ امیر کو پتہ چلا یہ شروع سے سازش چل رہی ہے۔ امیر کو پتہ چلا تو اس نے کہا، خط لکھا حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت لکھ کے بھیجی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مردوں سے کہو اپنی نظروں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بس یہ آیت جا کر صحابی نے پڑھی، امیر نے 3 دن لشکر بیت المقدس میں جاتا رہا، اور جب کسی نے بعد میں پوچھا کہ آپ بیت المقدس گئے تھے اس کی چھت کیسی تھی تو اس نے کہا کہ امیر نے کہا تھا اوپر نہ دیکھنا، اللہ کی قسم ہم نے چھت بھی نہیں دیکھی، چھت بھی نہیں دیکھی۔ تو یہ شروع سی سازش ہے، کہیں کسی ڈے کے نام سے، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام سے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ مغرب کی ثقافت کو، مغرب کی تہذیب کو، مغرب کی گندی زندگی کو، جس سے آج مغرب خود تنگ ہے، وہ مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بڑے خوبصورت ٹائٹل دیے جاتے ہیں، بڑے خوبصورت نام دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ مائل ہو جائیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو ان میں نہیں لگاؤ گے تو پھر تمہاری حکومت 4 دن بھی نہیں چل سکتی، 4 دن بھی نہیں چل سکتی۔ سلطان عبد المجید سے سلطان عبد الحمید کے والد انگریز نے کہا تم مسلمان ہم سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تم ہمارے نبی کو اچھا نہیں سمجھتے بلکہ مانتے ہی نہیں، اور تم زبان درازیاں کرتے ہو۔ اس نے کہا ہم تو سب کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم تمہیں اچھا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہمیں اس لیے اچھا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، ہم تو ان کو بھی اللہ کے نبی مانتے ہیں۔ اس نے کہا منہ میں دانت کتنے ہوتے ہیں؟ 32، اور زبان چھوٹی سی ہے، تو ہم 40 ممالک ہمارے پاس ہیں، 40 ممالک، اور یہ زبان جتنی تم مسلمانوں کی حیثیت ہے۔ سلطان عبد المجید نے کہا کہ ایک وقت آتا ہے کہ دانت گر جاتے ہیں سارے، لیکن زبان پھر بھی باقی رہتی ہے، بولتا تو زبان سے ہے نا، تو ایک وقت آتا ہے کہ دانت سارے گر جاتے ہیں، یہ تمہاری سلطنتیں گر جائیں گی ساری، لیکن زبان پھر بھی باقی رہتی ہے، مسلمان باقی رہیں گے۔ تو باطل کی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان چیزوں میں لگاؤ۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے،
شمشیر و ثنا اول، طاؤس اور رباب آخر۔ قومیں کب عروج پہ چڑھتی ہیں، کب ترقی کرتی ہیں؟ جب وہ میدان میں ہوتی ہیں اور شمشیر اور نیزے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اور قومیں کب تنزلی میں جاتی ہیں؟ جب وہ گٹار اور طبلے کی تاب پہ آ جاتی ہیں تو یہ قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب ویلنٹائن ڈے کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک عیسائی پادری جس نے 17ویں صدی میں ایک راہب، عیسائی راہب جو راہبہ پر عاشق ہوا، اور اس بدبخت نے 14 فروری کا دن بتا کر اپنا منہ دونوں نے کالا کیا، اور اس کی پیدائش میں ان کو قتل کیا گیا، اور آج مسلمان اسی دن کو منا رہے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی بجائے آج مسلمان باطل کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو عزیزو، مغرب اپنی زندگی سے خود تنگ ہے۔ وہاں کا مرد مرد نہیں ہے، وہاں کی عورت عورت نہیں ہے۔ وہ عورت نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بہن ہے، کسی روپ میں نہیں ہے، وہ ایک ٹیشو پیپر ہے۔ وہاں کا مرد وہ باپ نہیں ہے، وہ بیٹا نہیں ہے، وہ بھائی نہیں ہے، وہ ایک مزدور ہے، مزدور ہے، کہ کوئی زندگی نہیں ہے ان کی، اور اس زندگی سے وہ خود تنگ ہے۔ اس لیے ایسے تہوار منانا یہ مسلمانوں کی شان نہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ آدمی دیوس ہے، دیوس کا ترجمہ ہے کمینہ، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی بہن کے پاس، اس کی بیٹی کے پاس، اس کی بیوی کے پاس، اس کی ماں کے پاس کون آتا ہے۔ اور والدین پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی بچی کہاں جا رہی ہے۔ اس باپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کن خرافات میں، کن گناہوں میں لگا ہوا ہے۔ آج تعلیم کے نام پر امت میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تعلیم کے نام پر بے حیائی پھیل رہی ہے۔ نام تعلیم کا ہے، مخلوط تعلیم نے امت کی زندگیوں کو شرازے بکھیر دیے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، اور جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ کتاب ہو قرآن پاک، اور جہاں پڑھا جا رہا ہو بیت اللہ ہو، تو بھی جائز نہیں ہے آمنے سامنے۔ ہاں پردے میں تو کچھ گنجائش ہے، لیکن آمنے سامنے پڑھنا کہ بالکل جائز نہیں۔ اور یہاں تو سب کچھ عام۔ اولادیں بگاڑ میں کیوں آتی ہیں، نافرمانی کیوں پھیل رہی ہے؟ واحد وجہ یہی۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچانا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، نیک عورتیں نیک بچے جنتی ہیں، نیک عورتیں نیک بچے جنتی ہیں، اور جب زندگی بگڑتی ہے تو پھر جنید بغدادی پیدا نہیں ہوتے، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد ایوب نے نکاح نہیں کیا، کچھ وقت گزر گیا، ان کے بھائی نے، شیرکو نے کہا بھائی نکاح کیوں نہیں کرتے؟ ان کا جواب سننا، کوئی لڑکی میرے قابل نہیں، کوئی لڑکی میرے قابل نہیں۔ کیا میں وزیر کی بیٹی کے بارے میں بات کروں، یا گورنر کی بیٹی کے بارے میں، خود بھی گورنر تھے، گورنر کی بیٹی کے بارے میں بات کروں؟ کہ وہ میرے قابل نہیں۔ کہ آپ کے قابل کون ہے؟ اب سننا، وہ لڑکی جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے، اور اس کی پشت سے ایسا بچہ پیدا ہو جس کی وہ ایسی تربیت کرے کہ وہ شاہ سوار بنے اور ہمارا پہلا قبلہ ہمیں واپس دلا دے۔ شیر کون نے کہا یہ عجیب سی بات ہے۔ تو ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے ایک
شیخ کے پاس، تو پردے کے پیچھے ایک لڑکی نے شیخ کو آواز دی، تو شیخ نے اس کی بات سنی. اس نے کہا شیخ جس لڑکے کا آپ نے پیغام دیا بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، لیکن میرے قابل نہیں ہے. شیخ نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسا لڑکا ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے، اور اس کی پشت سے ایسا شاہ سوار پیدا ہو جس کی وہ تربیت کرے جو ہمیں اپنا پہلا قبلہ واپس دلا دے. تو ایوب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا شیخ میرا اس سے نکاح کروا دو. تو وہ غریب گھرانے کی بچی تھی، یہ گورنر تھے. نکاح ہو گیا اور بچہ پیدا ہوا، صلاح الدین نام رکھا، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے کیا کیا؟ پہلا قبلہ فلسطین واپس دلوایا. جب مائیں ایسی ہوں گی تو اولادیں بھی ایسی ہوں گی، جب باپ ایسے ہوں گے تو اولادیں بھی ایسی ہوں گی. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمانڈر نے جو باطل مقابلے میں آئے تھے، رومی تھے، ان کے ایک آدمی کو پکڑا، آفیسر کو، ان کی ایجنسی کا آدمی. تو اس نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو کمانڈر تھا اس نے کہا کہ کچھ نہیں چاہیے، چل امیر کے پاس، سلطان کے پاس چل. تو وہ سلطان کے پاس آیا تو اس نے کہا سلطان اگر تمہارے سپہ سالار ایسے ہی ہیں جیسے یہ ہے تو ہم تم سے نہیں جیت سکتے، جو اس کی بات کا خلاصہ تھا. لیکن سلطان یاد رکھنا ہم نے ایک منصوبہ بنا لیا ہے، تم تو ہم سے بچ گئے ہو لیکن تمہارے بعد والی نسلیں ہم سے نہیں بچ سکتی. ہم ان کو بے حیائی میں اور فحاشی میں اور گناہوں کو اتنا قریب ان کے سامنے کر دیں گے اور اتنا خوبصورت کر کے پیش کریں گے کہ تمہاری نوجوان نسل اس میں پھنس جائے گی. آج دیکھ لیں مسلمان کہاں پھنسا ہوا ہے. پہلے تو ایک کالا ڈبہ ہوتا تھا، پھر وہ کالے سے وہ موبائل کے اندر آ گیا، سب کچھ ہی موبائل کے اندر سارا گند آ گیا. اب کون سی طاقت ہے جو رات کو بیٹھا ہوا ہے اس کو اس حرام سے روک سکے؟ ایمان کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے. تو باطل اپنی سکیم کے اندر لگا ہوا ہے کہ مسلمان ان لاؤ لعب میں لگ جائیں، لاؤ لعب میں لگ جائیں، کھیل تماشے میں لگ جائیں، اور کیا ہو اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے. اسی میں لگاؤ، ان کو تفریح والی چیزیں دکھاؤ، تفریحات. آج تو میچوں کے پیچھے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، میچوں کے پیچھے جوئے لگ رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ ان چیزوں میں ان کو لگا کے رکھو تاکہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں، اور جب اللہ کی مدد ہٹ جائے گی ان کو ہم ایسے پیسیں گے جیسے چکی کے اندر دانا پیسا جاتا ہے. دیکھ لیں مسلمان کیسے پیس رہے ہیں، مسلمان کیسے باطل کے شکنجوں میں ہیں. گاجر مولیوں کی طرح مسلمان کٹ رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ مسلمان نے اپنی زندگی چھوڑ دی. اس لیے میرے عزیزو اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اس ناپاک زندگی سے اپنے آپ کو بچانا، یا جس زندگی سے خود باطل تنگ ہے، جس زندگی سے وہ لوگ خود تنگ ہیں. اب وقت کافی ہو گیا ورنہ آپ کو سنا دیں یا پھر اگلے جمعے پہ ڈال دیں. جرمن کی ایک لڑکی مسلمان ہوئی، جرمنی لڑکی امریکہ میں رہتی تھی، مسلمان ہوئی، اور اس نے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے لیے پردے کا حکم ہے. تو اس نے پردہ شروع کیا. اب جہاں وہ کام کرتی تھی انہوں نے کہا آپ کون؟ کہا میں تو فلانی. کہ آپ یہ کیا ہے؟ کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، کہ پھر آپ کو نوکری نہیں مل سکتی. چھوڑ دی اور پھر معمولی کام اختیار کیا. تو بہرحال وہ خلاصہ کلام یہاں آئی، کچھ وقت لگانے کے لیے، کچھ وقت لگایا ہند و پاک میں. پھر وہ وہاں گئی حج کے لیے، تو وہاں کی مستورات نے ان کو سنبھالا.
پاکستان کی ہندو پاک کی عورتوں نے. تو اب اس نے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے روضے پر جا کر کہا یا رسول اللہ میں واپس جا رہی ہوں اور یہ نیت کرتی ہوں کہ آپ کے دین کو پھیلاؤں گی. اور یہاں سے واپس گئی. پھر وہ یہاں سے ایک نوجوان آیا وقت لگانے کے لیے سیاہ فام امریکی. تو وہ وقت لگا کے یہاں سے واپس گیا. اب یہ بھی نیک مرد کی تلاش میں تھی, وہ بھی نیک عورت کی تلاش میں تھا. تو ان کو پتہ بتایا گیا, دونوں کا نکاح ہو گیا. اس عورت وہ ذرا خوبصورت تھی, یہ رنگ کے اعتبار سے کالا تھا. تو جب اس عورت کو پتہ چلا کہ بھئی نکاح کس سے ہونا ہے کس سے, انہوں نے کہا وہ تو رنگ کا کالا ہے کہ کوئی بات نہیں, دنیا میں کالا ہے اور مرنے کے بعد دودھ سے بھی سفید ہو جائے گا. نکاح ہو گیا, ان کا بچہ ہوا. پھر وہ یہاں ہند میں آئی دوبارہ مستورات کی جماعت میں. تو یونیورسٹی کے اندر اس کا بیان رکھا, جو بات میں سنانا چاہتا ہوں وہ سننے والی. یونیورسٹی کے اندر بیان رکھا. مستورات جب ساری دروازے بند کروا دیے اور صرف لڑکیاں باقی رہ گئیں. اب لڑکیاں بھی اس پورے اپنے لباس کے اندر, حلیے کے اندر, کہ بھئی یہ جرمن کی لڑکی آ رہی ہے تو لہٰذا ویسے ہی لباس پہنو. وہ اپنے فاحشہ لباس کے اندر. اب اس لڑکی نے, اس نے یہ پورے پردے کے اندر تھی, اس نے پہلے دعوت دی اور پھر اس کے بعد ان سے کہا یہ جو زندگی تم نے بنائی ہے کیا تمہارے نبی نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ یہ جو تم شکل بنا کے آئی ہو اور جو تم حلیہ بنا کے لائی ہو, جو تم لباس پہن کے آئی ہو, کیا تمہارے نبی نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ کہ یہ وہ زندگی ہے جس پر ہم تھوک پھینک کر اس پاکیزہ زندگی کی طرف آئی ہیں جو میں نے اپنائی ہے, اور تم ہمارے تھوک کو چاٹ رہی ہو, تم ہمارے تھوک کے اوپر چل رہی ہو. جس زندگی پر لعنت بھیج کر اور جس زندگی کو چھوڑ کے ہم آئے ہیں, اس گندی زندگی پر تم اس پر چلنا چاہتی ہو. اور جب ایسا بیان کیا اس نے کہ عورتوں کے انہوں نے دوپٹے اپنے سر پہ لینے شروع کیے, جسم کو ڈھانپنا شروع کیا اور توبہ کی وہاں, تو میرے عزیزو باطل خود اس زندگی سے تنگ ہے. اس لیے ہم نیت کریں